اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الطاہرین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الصدقۃ یرد البلاء والقضاء۔ سامعین گرامی قدر، آج ہم آپ کو صدقے کے بے پناہ اور بے شمار فوائد سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں۔ صدقہ یہ بھی خود ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ ان الصدقۃ یرد البلاء والقضاء، بے شک صدقہ وہ کار خیر ہے جو انسان کو بڑی بڑی مصیبتوں سے نجات دیتا ہے، والقضاء اور ناگہانی موت سے بھی بچا لیتا ہے۔ یہ صدقے کے پہلی چیز تو میں اس کا طریقہ بتا دوں۔ ایک صدقہ ذاتی ہوتا ہے جو ہم اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کی حفاظت کے لیے نکالا کرتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم روزانہ نماز صبح کے وقت صدقہ یہ نکالیں، اس طرح سے نیت کریں کہ صدقہ میں نکالتا ہوں اپنی حفاظت کے لیے اور اپنے اہل و عیال، عزیز و اقربا سب کی جان مال، عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے اور ان کی طول عمر کے لیے، قربتاً الی اللہ۔ یہ ذاتی صدقہ ہے اپنی حفاظت کے لیے۔ اور دوسرا جو ہے صدقہ، انسان اکثر پریشان ہوتا ہے، اس کے کاروبار میں مال و دولت میں اضافہ نہیں ہوتا، برکتیں نہیں دکھائی دیتی ہیں، اس کے بارے میں بھی حدیث ہے کہ اس کے لیے بھی صدقہ نکالا کرو۔ یہ نیت کیا کرو کہ صدقہ میں نکالتا ہوں اپنی روزی میں کشادگی اور برکت کے لیے، اپنے کاروبار کے فروغ کے لیے، وسعت کے لیے، قربتاً الی اللہ۔ یہ دو ہو گیا۔ اب تیسرا صدقہ حدیث میں حکم ہے کہ غیبت میں رہنے والے اپنے امام علیہ السلام کی حفاظت کا صدقہ نکالا جائے۔ یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ امام کا صدقہ نکالنے سے بہت فائدہ ہے۔ فائدہ تو یہ ہے کہ سب سے پہلے امام خود اس بندے کو فراموش نہیں کرتے۔ امام کا صدقہ نکالنے سے ہمارا رزق، ہمارا کاروبار، یہ سب جو ہے آگے بڑھتا ہے اور بے حساب ہمارے گھروں میں برکتیں ہوتی ہیں۔ امام کی نظر عنایت ہماری طرف ہوتی ہے۔ یہ 3 صدقوں کا حکم ہے۔ رسول اللہ ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ صبح صبح شیطان کے چہرے کو سیاہ کر دو صدقے کے ذریعے سے۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیسے؟ کہ صبح کے وقت جب تم صدقہ نکالتے ہو تو شیطان کا چہرہ اللہ کالا کر دیتا ہے، روح سیاہ ہو جاتا ہے۔ وہ ملعون کہتا ہے کہ تیرا برا ہو، تم نے مجھے سیاہ کالا چہرے والا بنا دیا، اب میں باہر کیسے نکلوں؟ تو پیغمبر کی حدیث ہے کہ پہلا کام یہ کرو، صبح میں صدقہ نکال کر شیطان ملعون کے چہرے کو سیاہ بنا دو۔ صدقہ درجات ایمانی کو بڑھاتا ہے۔ دنیا میں تو بے پناہ فائدے ہیں صدقے کے، اس سے کہیں زیادہ صدقے کا فائدہ بندے مومن کو قبر میں اور عالم برزخ میں پہنچتا ہے۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ صدقہ ہم نے جو نکالا تھا، آج جو ہمیں بے پناہ فائدے یہ قبر میں مل رہے ہیں، یعنی عذاب سے بچنا اور فشار قبر سے بچنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ یعنی دنیاوی زندگی سے زیادہ اخروی زندگی میں صدقہ بہت کام آتا ہے۔ صدقہ ایک عظیم نیکی ہے کہ جس کے ذریعے انسان اللہ سے طول عمر خرید سکتا ہے، روزی میں کشادگی خرید سکتا ہے، عمروں میں برکت، آل اولاد میں برکت، نسلوں میں برکت، کام میں برکت، گھروں میں برکت، بہت فائدہ ہے۔ صدقہ بذات خود ایک احسان ہے، نیکی نہیں بلکہ احسان بھی ہے۔ احسان کا درجہ نیکی سے زیادہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ مولا کائنات خود صدقے کو غربت سے نکلنے کا سب سے بڑا ہتھیار مانتے ہیں۔ آپ نہج البلاغہ اٹھا کے دیکھیں، مولا فرماتے ہیں استنزل الرزق بالصدقہ۔ جب روزی کے دروازے بند ہو جائیں، اس قدر تنگ ہو جاؤ کہ تمہارا بھائی بھی تمہارے کام نہ آئے، کچھ سمجھ میں نہیں آئے، 1 روپے تمہارے جیب میں نہ ہو، مولا کہتے ہیں ایسی مفلسی میں صدقہ دے دے کے آسمان سے روزی اتارتے چلے جاؤ۔ بہترین ہتھیار ہے رزق بڑھنے کا، صدقے سے بہتر کوئی راستہ ہے نہیں۔ اور دوسرا راستہ دعا ہے، لیکن صدقہ دعا سے بھی زیادہ بڑا کام کر جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جناب عیسیٰ مسیح ان کی جو شریعت تھی اس میں زیادہ سے زیادہ سیر و سیاحت، گھومنا پھرنا، یہ زیادہ اللہ نے فرض کیا تھا۔ ایک بستی سے گزرے تو دیکھا کہ آوازیں آ رہی ہیں شور و غل کی،
جناب عیسیٰ پیغمبر رک کے پوچھتے ہیں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، کیوں شور مچا رہے ہیں؟ کہ مسیح خدا فلاں کی بیٹی کا رشتہ فلاں سے طے ہو گیا، آج رات شادی ہے، فلاں کی بیٹی کی شادی فلاں کے بیٹے سے۔ جناب عیسیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ شادمانی یعنی خوش ہو رہے ہیں، ابھی رات میں ان کے گھر میں ماتم ہوگا۔ لوگوں نے کہا کیسا؟ کہا تم کل دیکھ لینا، جب ان میں دو گروہ تھے، ایک منافقین کے ایک مومنین کے۔ مومنین تو یقین کر چکے تھے کہ ہاں یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ جو کہہ دیں وہ صحیح ہے، لیکن منافقین شک کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ کل اگر یہ زندہ رہ گئے تو پھر تو یہ نبی ہے ہی نہیں، یہ جھوٹا دعویٰ ان کا۔ اچھا صبح ہوئی تو منافقین نے سب سے پہلے جا کے دیکھا کہ وہ لڑکی ویسے ہی زندہ ہے۔ منافقین کو موقع مل گیا، آ کے کہتے ہیں اے مسیح خدا، آپ نے تو کہا تھا آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ نے کہا یہ لڑکی کل مر جائے گی، کہاں مری؟ وہ تو زندہ ہے۔ عیسیٰ نے کہا چلو اس لڑکی کے پاس، اس سے پوچھتے ہیں وجہ کیا ہے۔ جناب عیسیٰ اپنے ساتھیوں کو لے کر پہنچے، اس کے شوہر سے کہا کہ تم اپنی زوجہ سے ذرا تھوڑی سی بات کرواؤ۔ زوجہ لباس میں حجاب میں چادر اوڑھ کر جناب عیسیٰ کے سامنے۔ جناب عیسیٰ نے پوچھا یہ بتاؤ تمہیں کل رات مر جانا چاہیے تھا، تم نے کل رات کون سی بڑی نیکی کی ہے جس کی وجہ سے اللہ نے تمہاری زندگی کو طویل کر دیا؟ اس نے کہا مسیح خدا کچھ نہیں، بس ایک نیکی کی ہے، میں دلہن بنی اپنے حجرے میں بیٹھی تھی اور لوگ کھانا کھا رہے تھے، شور و غل میں تھے، باراتیوں میں شور و غل تھا، ایک بھوکھا آدمی سب سے کھانا مانگ رہا تھا اللہ کے نام پر، مگر کوئی اس کی بات کی طرف توجہ نہیں دے رہا تھا۔ میرے لیے مشکل تھی، شرم و حیا تھی کہ دلہن بنی ہوں میں اٹھ کر کیسے جاؤں، پھر بھی میں نے اس پہ ترس کیا کہ جو میرے سامنے میرا کھانا آیا تھا میں نے اپنا کھانا پورا اٹھا کر اس سائل کے حوالے کر دیا، اور اس نے دعائیں دی اور چلا گیا۔ جناب عیسیٰ نے فرمایا کہ بے شک یہ صدقہ جاریہ نے، اس صدقے نے تیری زندگی بچا لی ہے۔ اس نے کہا دلیل کیا ہے کہ میری موت لکھی تھی؟ کہا جس کمرے میں تو سوئی تھی ذرا مجھے وہاں لے چل۔ جب اس حجرے میں جناب مسیح پہنچے تو جناب مسیح نے کہا اس بستر کو جھاڑا جائے۔ جب اس کا بستر جھاڑا گیا ایک بڑا سا سانپ اس بستر کے اندر سے باہر گرا اور وہ اپنی دم کو اپنے دانتوں سے چبا رہا تھا۔ جناب عیسیٰ نے کہا یہ صدقے کی برکت تھی جو اللہ نے تجھے اس سانپ کے شر سے بچا لیا۔ کل رات یہ سانپ تیری موت بن کر آیا تھا، یہ تجھے ڈس لیتا اور تو رات ہی مر جاتی۔ لہذا صدقہ بے پناہ فائدے پہنچاتا ہے۔ اور صدقے کا ایک اور چھوٹی سی بات حیات القلوب سے آپ کے سامنے عرض کروں کہ صدقہ اتنا فائدہ دیتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان جا کر بار بار پرندے کا گھونسلہ تھا، جاتا تھا پیڑ پہ چڑھ کر اس کے بچوں کو نکال لاتا تھا، اسے ذبح کر کے کھا جاتا تھا۔ اس پرندے نے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی، اللہ نے اس پہ وحی کی کہ تو مت گھبرا، کل ہم اس نوجوان کو ہلاک کر دیں گے، اس کے شر سے ہمیشہ کے لیے تجھے بچا لیں گے۔ نوجوان گھر سے چلا، پھر اس نے انڈے دیے، بچے بڑے ہو گئے، نوجوان نے سوچا لاؤ اسے نکال لیں۔ گھر سے چلا تو 2 روٹیاں لے کے چلا تھا، راستے میں ایک فقیر مل گیا، اس نے 1 روٹی اس کے حوالے کر دی، فقیر کو دے دی۔ اس کے بعد پھر یہ گیا اور اس نے جو اس کے بچے پکڑ لیے تو شام کو جانوروں نے پھر فریاد کی، پالنے والے تیرا وعدہ تھا کہ جوان کے شر سے بچائے گا، اسے موت دے گا، لیکن تو نے وعدے کو وفا نہیں کیا، تو سچا ہے، صادق الوعد ہے۔ تو اللہ نے آواز دی پرندوں کو، سنو اگر میرا وعدہ تم سے بچانے کا تھا تمہارے بچوں کو، تو میرا وعدہ یہ بھی تو تھا کہ جو بھی صدقہ نکالے گا میں اسے ہلاکت سے بچاؤں گا اور اسے موت سے بچا لوں گا۔ میں کیا کرتا، اس نے جو ہے اس پیڑ پہ چڑھنے سے پہلے ہی راستے میں فقیر کو کھانا کھلا دیا، صدقہ دے دیا تھا، لہٰذا میری رحمت میرے غضب پہ غالب آ گئی۔ صلی اللہ علیہ محمد۔